بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سارے ایسے موضوع ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو مہم ہے وہ خود ایک خاتون کا کردار، اسلام میں خاتون کا کردار، انسانیت کی بقا، خاتون کا کردار اجتماع میں، خاتون کا کردار گھر میں، اور خاتون کا کردار ولایت کے دفاع کے لیے۔ یہ بہت سارے محور ہیں کہ جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت بہرحال ہمارے پاس محدود ہے، تو چند چیزیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ خاتون کا کردار گھر اور اجتماع میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت مہم ہے کہ ہم بی بی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ مزین کریں۔ گھر ہمارے ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جیسا یہ چاہتے ہیں۔ اصل ماننے والا وہ ہے کہ جس کی زندگی ظاہری طور پر ویسی ہو جیسا وہ چاہتے ہیں۔ روایت ہے فلانی ہے شخص اپنی زوجہ کو بی بی کی خدمت میں بھیجتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بی بی جو ہے وہ ان کی زوجہ کو یہ کہتی ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے، اور جس سے ہم نے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے، تو ہی وہ یہ زندگی گزار سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ جب وہ جا کر اس کو بتاتی ہے اپنے شوہر کو، تو یہ رونے لگتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے، اور پھر دوبارہ بھیجتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں، مگر جیسا آپ نے چاہتے ہیں جس کا امر کیا ہم وہ سب نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو وہ پھر جاتی ہیں، پھر سوال کرتی ہیں، تو بھی کہتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو اعمال جس کے اس طرح نہ ہوں جس طرح ہونے چاہیے تو اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جب یہ جا کے مانتا ہے تو وہ اور گریہ کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ تب تو مشکل میں پھنس گئے، تو اب سزا ملے گی، تو اب سزا کیسے ملے گی، کہاں ملے گی، ہم کہاں کس طرح رہیں گے۔ خوب ظاہر ہے یہ پریشانی، کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے خود کئی جگہوں پر اور ایک اچھی خاصی تعداد قرآن کی آخرت کی گفتگو کرتی ہے، قیامت کی گفتگو کرتی ہے، جنت اور جہنم کا ذکر۔ ایک اور روایت اس کی درمیان میں، اور اس کو تکمیل بعد میں کروں گا، کہ سورہ یاسین کی کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ ہم مشرکین اور جو لوگ بہرحال ایسے ہیں ان کو جہنم میں، اور جہنم کے جو ہے وہ ان 7 دروازوں میں سے ان کو بھیجیں گے۔ جیسی یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا گریہ کرنے لگے، رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ تو پھر بھیجا گیا کہ بیٹی کو بلائیں، کیونکہ بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل کو آرام آتا ہے۔ جیسی بی بی کو بلایا گیا، بی بی نے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ جب اس آیت کو رسول خدا نے پڑھا تو دیکھا بی بی بھی گریہ کرنے لگ گئیں، گریہ کرتے کرتے ان کی بھی حالت عجیب سی ہو گئی۔ ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے، کہا کہ دیکھا کہ دونوں گریہ کر رہے ہیں، کہا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے گریہ کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کو بھی وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی گئی، مگر جیسے ہی مولا نے سنی، مولا بھی گریہ کرنے لگ گئے، محفل عزا میں بدل گئی۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قیامت کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معرفت ضعیف ہے، ہم درک نہیں کرتے اس حقیقت کو جو ہے۔ اگر آدمی درک کر لے حقیقت کو، کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اب جب اس شخص نے یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں، تو بی بی نے بولا کہ جو ہمارا ماننے والا ہے، ہمیں چاہنے والا ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو یا تو اس کی زندگی میں اس کو اس کی سزا ملے گی مرنے سے پہلے، تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو جائیں، اور اگر پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو مرتے وقت اس کو سخت موت آئے گی، اور سخت موت میں تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو، اور پھر بھی اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر عالم برزخ میں اس کے اوپر سختی کی جائے گی، اور اگر عالم برزخ میں بھی اس کے گناہ دھل نہ پائے تو وہ پھر قیامت میں ایک وقت تک مشکل میں رہے گا، اور پھر کہ اس کے بعد پاک ہو کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب کہنے کو سننے کو یہ بات بڑی آسان ہے، یہاں ذرا سی انسان کو تکلیف ہو جائے دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا آدمی، انسان کے ہاتھ میں درد ہو جائے، انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ کہاں برداشت کرے گا
مرتے وقت جب روح نکلے تو پتہ نہیں کتنے 100 تلواروں کے نیزوں کے برابر میں تکلیف ہوگی. روایات میں یہ سب عزیزان محترم. خوب اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے ادراک نہیں کیا زندگی کیسے گزارنی ہے. بڑے بڑے علماء کرام جب ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے ان کی بھی حالت ایسی ہو جاتی تھی. شخص بدو ہے، آیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، مطلب میں دین اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ رسول خدا نے ایک صحابی کرام کو امر کیا کہ اس کو قرآن کی کچھ آیتیں سکھا دو. قرآن کی کچھ آیتیں اس کو سکھائیں، پڑھا اور کہا اٹھا، کہا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور چلا گیا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس نے تو بھی تھوڑی سی چند آیتیں سیکھیں اور یہ چلا گیا. کہاں یہ فقیہ اٹھ کے گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس نے سنا اس کو سمجھ گیا ہے. اگر انسان حقیقتاً کلام الہی کو سمجھ لے اس پھر زندگی بدل گئی اس کی. لیکن ہم آپ سوچیں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتوں میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ میں ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مگر یہ زندگی میں نظر آتی ہے؟ زندگی میں عملی پریکٹیکل کہاں ہے یہ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں. لیکن ہم اپنی زندگی میں جب کہیں مشکل میں پھنستے ہیں تو ہمیں خدا تو نظر نہیں آتا. کہ خدا نہیں ہے؟ نہیں، خدا ہے، میں اس معرفت پہ نہیں پہنچ پاتا کہ کیا میں خدا سے معاملہ کروں، خدا سے گفتگو کروں. عزیزان محترم، خاتون کو دیکھیں، ان کی عبادت کو دیکھیں، ان کی معرفت کو دیکھیں، ان کے ادراک کو دیکھیں.